اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم۔ اور یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا، بڑا علم والا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 84 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، مختصر آیت ہے، لیکن اس کے اندر معانی اور مفاہیم کا ایک خزانہ چھپا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے تھے، ان انعامات میں سے کچھ انعام کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے۔ سب سے پہلا انعام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا تھا، وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوت استدلال، قوت گویائی عطا فرمائی تھی۔ قوت استدلال کا مطلب یہ کہ اپنے مخالفین کو اس طرح جواب دینا جس سے ان کے سامنے والے بالکل خاموش ہو جائیں، چپ ہو جائیں، ان کے سامنے کوئی لب کشائی کی گنجائش نہ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایسی دلیل مخالفین کے سامنے پیش کرتے تھے کہ سامنے والا بالکل خاموش ہو جاتا تھا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا تھا۔ جیسا کہ اوپر کی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو خاموش کیا کہ تم ستاروں کو پوجتے ہو، تم چاند کو پوجتے ہو، تم سورج کو پوجتے ہو، یہ ساری چیزیں تو غائب ہونے والی ہیں۔ یا ایسا استدلال تھا، ایسی دلیل تھی مخالفین کے سامنے کہ ان کی قوم آگے کچھ بھی نہیں بول سکی کہ تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو غائب ہونے والی چیز ہے۔ ارے تم ایسی چیز کی عبادت کرو جو مختار کل ہے اور جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ یہ چاند، سورج، ستارے، یہ سب تو مجبور محض ہیں، اپنی مرضی سے نہ نکل سکتے ہیں، نہ ڈوب سکتے ہیں، تم اس کی پوجا کرتے ہو۔ ان کی پوجا کرو جنہوں نے ان چیزوں کو بنایا ہے، جو ان کا خالق اور صانع ہے۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیے اپنی قوم کو کس طریقے سے لاجواب کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو لاجواب کر دیا، کسی طرح سے کوئی گنجائش نہیں رہی، تو ان کی شہرت دھیرے دھیرے بادشاہ تک پہنچی۔ جو اس زمانے کا بادشاہ تھا نمرود، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور یہ بڑا ہی ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا نمرود نے، اور بلا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حجت کرنے لگا، تمہارا رب کون ہے؟ سب سے بڑا رب تو میں ہوں، میں ہی مارنے والا جلانے والا ہوں، سب سے بڑا میں رب ہوں، تم کس رب کی پوجا کرتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے، جو جلاتا ہے۔ تو بادشاہ جو نمرود تھا، اس نے مارنے جلانے کا مفہوم اس کو معلوم نہیں تھا، اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، قال انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں۔ چنانچہ 2 قیدیوں کو بلایا، اور بلا کر کے ایک قیدی جو پھانسی کا مستحق تھا اس کو تو رہا کر دیا، چلو بھائی میں نے تجھ کو رہا کر دیا، اور جو مستحق نہیں تھا اس کو سولی پر اس نے لٹکا دیا، اور کہا دیکھو یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ جو پھانسی کا مستحق تھا اس کو میں نے چھوڑ دیا، دیکھو میں نے اس کو زندہ کر دیا، اور جو مرنے کے قابل نہیں تھا اس کو میں نے مار دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا یہ تو بالکل بیوقوف بادشاہ ہے، اس کو مرنے جلانے کا کوئی مفہوم معلوم نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے دلیل سے بادشاہ کو دیکھیے کیسا چپ کیا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اچھا ٹھیک ہے، تو بھی مارتا جلاتا ہے، تیرے اندر بھی قدرت ہے، اچھا ایسا کر سورج مشرق سے نکلتا مغرب سے نکال دے، تو سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب سے نکال دے اگر تو رب ہے، تیرے اندر اتنی استطاعت ہے۔ فبہت الذی کفر، وہ کمبخت بالکل مبہوت ہو گیا، خاموش ہو گیا، کوئی جواب، اس کا کیا جواب؟ اس کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، اور اس پر وہ قادر بھی نہیں تھا کہ سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال دے۔ تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی اور قوت استدلال کا ایسا وافر ذخیرہ
عطا فرمایا تھا کہ اپنے مخالفین کو، دین کے دشمنوں کو لاجواب کرنے کی مہارت تامہ ان کو حاصل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور نعمت یہاں بیان کیا ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام، اچھا ان کا کوئی کمال نہیں تھا، ابراہیم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ فن اور یہ کمال اللہ کی طرف سے عطا کردہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی اس میں کمال نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ سارے کمالات عطا فرمائے تھے، قوت گویائی بھی، قوت استدلال بھی، یہ ساری خوبیاں، سارے کمالات من جانب اللہ یہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کسی کو اپنے ہنر پر، اپنے فن پر، اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اپنی دولت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، ساری یہ چیزیں اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ پھر نمرود جو قارون تھا، قارون یہی کہتا تھا نا یہ علم، یہ دولت جو میرے پاس آئی ہے یہ میرے علم کا نتیجہ ہے، میری محنت کا نتیجہ، میری کوشش کا نتیجہ ہے، میری عقل کا نتیجہ ہے، یہ دولت ساری جو آئی ہے میری محنت سے آئی ہے، میری کوشش سے آئی ہے، اور میں نے اس میں دماغ لگایا، عقل کا استعمال کیا۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت عطا فرمائی تھی۔ آدمی کو اگر کوئی کمال ملے، کوئی خوبی ملے، تو اس خوبی پر، اس کمال پر آدمی کو ناز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ اس کو کمال دیتا ہے اس کو لینا بھی جانتا ہے۔ بڑے بڑے بہادر آدمی، جس کو اپنے زمانے کا رستم ہند کا گاما پہلوان کا نام آپ نے سنا ہوگا، مولانا طارق جمیل صاحب جید احمد ظہور فرماتے ہیں کہ گاما پہلوان جو ساری دنیا کا مشہور پہلوان تھا، اس کو اپنی طاقت پر اتنا نازک ساری دنیا کے پہلوان مل کر کے بھی اس کو نہیں پچھاڑ سکے، ساری دنیا میں انہوں نے کشتی لڑی اور ہر جگہ یہ کامیاب ہوا، لیکن عمر کے آخری حصے میں ایسا لاچار اور مجبور ہو گیا کہ اٹھتا تھا تو بیٹھ نہیں سکتا تھا، بیٹھتا تھا تو اٹھ نہیں سکتا تھا، اتنا مجبور محض بن گیا۔ اس لیے کسی کو اپنی دولت پر، کسی کو اپنی طاقت پر، کتنے لوگوں کو ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، جو اپنی طاقت پر ناز کرتا تھا، بازاروں میں چلاتا تھا، جس کو اپنی دولت پر ناز تھا، اور غریبوں پر، مجبوروں پر ظلم کرتا تھا، لیکن آخر ایسا ہوا کہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا وہ۔ چونکہ یہ وقت بہت مختصر رہتا ہے، اس لیے اس مختصر وقت میں واقعات کے ذریعے اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا، لیکن یہاں بتانا یہ ہے کہ کسی کو اپنی قوت پر، طاقت پر، دولت پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ قوت اور یہ قوت گویائی عطا فرمائی تھی، قوت استدلال عطا فرمائی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا کمال نہیں تھا، اللہ کی طرف سے عطا کردہ یہ ساری چیزیں تھیں۔ دوسری چیز جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ جس کو چاہتے اس کو بلند کرتے ہیں اور جس کو چاہتے اس کو گرا دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا، اور کتنے لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نیچے گرا دیا۔ بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے عقلاء، جن کو اپنے علم پر ناز تھا، اپنی عقل پر ناز تھا، اللہ نے اس کو ہدایت سے محروم کر دیا۔ اور کتنے بالکل نیچے درجے کے لوگ تھے جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، سماج میں، معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہیں تھا، اس کی کوئی عزت نہیں تھی، اللہ نے اس کو کتنا بڑا بلند درجہ عطا فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب اور حضرت خبیب، اور یہ بڑے بڑے صحابہ کرام جو غلامی کی زندگی گزارتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کو نیچے سے اتنا اوپر اٹھایا، اتنا اوپر اٹھایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر چلتے تھے، اور عرش جنت کے اندر اس کے قدموں کا آہٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی۔ معراج کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو قدموں کا آہٹ محسوس ہوئی، تو حضرت جبریل سے پوچھا کس کے قدموں کا آہٹ ہے یہ؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی امت کے حضرت بلال ہیں، ان کے قدموں کی یہ آہٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمہارا مرتبہ جو اللہ نے بلند کیا کون سی عبادت ہے، کون سا عمل ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھ کو تو زیادہ معلوم نہیں، بس صرف یہ میں کرتا ہوں جب میرا وضو ٹوٹتا ہے تو وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی عبادت اللہ کی اتنی مقبول بھی، تم چلتے زمین پر ہو، تمہارے قدموں کا آہٹ دیکھو جنت کے اندر محسوس ہو رہی۔ کسرا کا بادشاہ اور روم کے بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کر دیا، اور ایسے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی کہ چلتے زمین پر تھے اور آسمان پر اس کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے
بڑے بڑے درجات نبیوں میں، سارے نبیوں کو اللہ نے درجات عالیہ عطا فرمائے تھے، لیکن نبیوں میں بھی خاص درجہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ ان کا لقب بھی ابو الانبیاء تھا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ابو البشر ہے، یعنی انسانوں کے باپ، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ابو الانبیاء یعنی نبیوں کے باپ۔ ان کی نسل میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام علیہ السلام پیدا ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں۔ یہاں تک علماء لکھتے ہیں 1,24,000 میں سے تقریباً 70,000 انبیاء ان کی اولاد میں پیدا ہوئے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی اولاد میں تھے۔ اچھا، ایک بات اور مجھ کو ابھی یاد آئی کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام اللہ نے کیسا بلند کیا۔ دیکھیے، ہم نے آپ نے نماز پڑھی، ابھی 2 رکعت سنت پڑھی، 2 رکعت فرض۔ دیکھیے، بغیر درود شریف کی نماز ہوتی کیا؟ مکمل نہیں ہوتی۔ ہر نماز میں ابراہیم علیہ السلام کا نام لینا کیا ضروری ہے؟ درود شریف پڑھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چاہے جنازے کی نماز ہو، چاہے فرض کی نماز ہو، چاہے واجب ہو، چاہے سنت ہو، چاہے تہجد ہو، چاہے نوافل ہو، چاہے اشراق ہو، چاہے اوابین ہو، یا کوئی بھی صلاۃ التسبیح، کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لینا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس کے بغیر نمازی مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ نے یہ بھی ان کا درجہ بلند کیا تھا کہ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لینا لازم قرار دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے اس کو درجات عالیہ عطا فرماتے، یعنی بہت بڑے بڑے درجات اور بہت بڑے بڑے کمالات اللہ عطا فرماتے۔ تو تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے درجات عالیہ عطا فرمائے تھے، لیکن ان میں سے ابراہیم علیہ السلام کو مخصوص کمالات اور مخصوص درجات عطا فرمائے تھے، یہاں تک کہ ان کے اولاد میں ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو پیدا کیا۔ اور آخر آیت میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، جاننے والے ہیں، کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا، کس کو غریب بنانا، کس کو امیر بنانا، کس کو اولاد دینا، کس کو اولاد نہیں دینا، کس کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دینا، کس کو بیٹا بیٹا دینا، کس کو بیٹا بیٹی دونوں دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس کے حق میں دولت بہتر ہے یا اس کے حق میں غربت بہتر ہے، اس کے حق میں صاحب اولاد ہونا بہتر ہے یا ان کے حق میں بے اولاد ہونا بہتر، سب اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ من کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت